تو بہرحال یہ عبد الکریم جیلانی، یہ دیکھیں اکثر جو ہے نا یہ جو متصوفہ ہے نا، متصوفہ جو غلط تصوف والی کتابیں، ان کے مصنفین کے ساتھ اکثر سید کا لفظ لکھ دیتے ہیں. یہ بھی اس لیے لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ کتابیں مقبول ہو جائیں کہ یہ کسی سید کی لکھی ہوئی ہے. اکثر جو ہے نا سید سید سید. تو ادھر بھی اسی طرح سید عبد الکریم جیلانی لکھا ہوا ہے کہ اپنی مشہور تصنیف انسان کامل، اس میں جو ہے نا لا الہ الا انا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ الہی معبودہ میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی ان بتوں، افلاک، طبائع اور ہر اس چیز میں جس کی اہل ملل و نہل پرستش کرتے ہیں میں ظاہر ہوں. دیکھو نا، اہل ملل و نہل یعنی جتنے بھی باطل ادیان ہیں نا، یہ مشرکین ہیں، بت پرست ہیں. یعنی بت پرستی اس میں آ گئی، قبر پرستی آ گئی، شجر پرستی آ گئی، حجر پرستی آ گئی، گائے پرستی، یہ سب یعنی جس کی بھی دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہ ہر شے کی پرستش کرتے ہیں. تاکہ نعوذ باللہ کہ بوذیہ ان کا فرقہ ہے ہندوستان کے اندر، وہ انسانی شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں. بوذیہ، یہ لکھا ہے کتاب الفرق والادیان کتاب ہے، شیخ عبد القادر شیبۃ الحمد جو درسی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. تو ایک دفعہ میں نے اخبار کے اندر پڑھا کہ وہ اسلحے کی بھی عبادت کرتے ہیں، موٹر سائیکل کی بھی عبادت کرتے ہیں، دنیاوی جو اوزار ہتھیار وغیرہ جو ہے نا، معمولات چیزیں جو ہے نا، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں. کوئی کسی کی سانپوں کی عبادت کرتے ہیں. یہ تو ادھر لکھا ہے کہ جس کی اہل ملل و نہل پرستش کرتے ہیں میں ظاہر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے جو ہے نا کہ میں ظاہر ہوں ہر ایک کے اندر. پھر یہ تمام معبود جن کی پرستش کی جاتی ہے میں ہی ہوں، یعنی اگر کوئی بت کی پرستش کرتا ہے تو وہ بت میں ہی ہوں، اگر کسی اور شے کی وہ عبادت کرتا ہے تو وہ میں ہی ہوں، یعنی میری ہی عبادت کرتا ہے. اس لیے لفظ آلہہ جو الہ کی جمع ہے ان معبودوں کے لیے ثابت کیا، اور اس لفظ سے ان کا نام رکھا اس حقیقت کی جہت سے ہے جس پر کہ وہ ہیں. یعنی یہ تسمیہ حقیقی ہے، مجازی ایسا نہیں ہے. یعنی ان کو مجازن الہ نہیں کہا. آلہہ جو کہا گیا ہے مشرکین کے باطل الہوں کو جو آلہہ کہا گیا، یہ حقیقتاً کہا گیا، حقیقی الہ ہیں وہ، مجازن نہیں کہا گیا. نعوذ باللہ کہ وہ اللہ ہی ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے جیسا اہل ظاہر گمان کرتے ہیں. یعنی جس طرح اہل ظاہر جو ہے نا، یہ اصل میں ان لوگوں کو کہہ دیتے ہیں صوفیوں کی کتابوں کے اندر جو شریعت پر چلنے والے ہیں، اہل شرع، علماء، فقہاء، محدثین، جو عام لوگوں کو اللہ کا دین بتانے والے ہیں، ان کو یہ اہل ظاہر کہہ دیتے ہیں، اور اپنوں کو کہہ دیتے ہیں اہل باطن یا اہل طریقت، جن کو اہل شریعت کہہ دیتے ہیں، اپنے کو اہل باطن، اہل معرفہ، کئی نام اپنے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، القاب. تو کہتے ہیں کہ اہل ظاہر گمان کرتے ہیں کہ خدا نے اس لیے یہ نام رکھا کہ ان کے پجاری خود اس نام سے پکارتے تھے. کیونکہ علماء کہتے ہیں نا کہ ان کو جو آلہہ کہا گیا ہے نا، وہ اس لیے ہے چونکہ وہ ان کو الہ کہتے تھے نا، تو اس سے مراد الہ باطل ہیں، یعنی باطل الہ، کہ الہ حقیقت میں نہیں ہے لیکن وہ چونکہ الہ کہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو آلہہ کہا گیا. اما تغنی عنہم آلہتہم، قرآن میں ہے نا کہ ان کے آلہہ نے ان کو فائدہ نہیں دیا، ان کے الہوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہی مراد ہے کہ واقعتاً وہ الہ تھے چونکہ وہ اللہ ہی تھے. نعوذ باللہ من ذالک. تو کہتا ہے ایسا سمجھنے والوں کی غلطی ہے، یعنی علماء کی غلطی نکال رہا ہے، اور حق پر ان کا افتراء ہے. نعوذ باللہ. کہتا ہے کہ حق وہی ہے کہ وہ حقیقتاً وہ الہ ہیں، حقیقی الہ ہیں، لیکن یہ علماء جو کہتے ہیں نا کہ یہ
ان کے بے قول کے وہ چونکہ ان کو الہ کہتے تھے نا، اس لیے آلیہ کا لفظ بولا، کہتے ہیں کہ یہ ان پر اختراع ہے، اس لیے کہ ذات الہی کی جہت سے یہ تمام معبود بلکہ تمام موجودات حقیقتاً یہ نام رکھتی ہیں، اس لیے حق تعالی عین اشیاء کا ہے۔ دیکھو نا وہی وجودی وحدت الوجود کہ عینیت کا یہ قائل ہے عبد الکریم جیلی کہ حق تعالی یعنی ذات الہی اللہ تعالی یعنی عین اشیاء ہے، عین اشیاء کا ہے، یعنی تمام چیزوں کا عین ہے، یعنی ہو بہو وہی ہے یہ چیزیں کائنات، یہ بت وغیرہ۔ نعوذ باللہ، اگر یہ تسمیہ مجازی طور پر ہوتا تو یوں کہا جاتا کہ یہ پتھر، ستارے، تبائے اور وہ چیزیں جن کو یہ پوجتے ہیں معبود نہیں ہے، کہتا پھر اس طرح ہونا چاہیے تھا، میں ہی معبود ہوں، میری عبادت کرو، لیکن حق نے ارادہ کیا کہ ان پر یہ ظاہر کرے کہ یہ معبود جن کو تم پوج رہے ہو مظاہر حق ہیں، الوہیت کا حق ان میں حقیقی طور پر ہے، اور یہ کہ در حقیقت ان سب کی عبادت اسی کی عبادت ہے، اللہ کی، یعنی لا الہ الا انا کا یہ مفہوم بیان کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اتنا سخت رد کر رہا ہے، شرک کا بہت سختی سے منع کر رہا ہے، مخلوق کی عبادت کرنے سے، مخلوق کو پوجنے سے منع کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ گمراہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ان سے بڑے گمراہ کون ہیں؟ جو ان کو پکارتے ہیں، جو ان کی پکار کو قیامت کے دن تک بھی قبول نہیں کر سکتے، اور وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ اتنا بڑا یعنی گمراہ، سب سے بڑا گمراہ قرار دیا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ عین توحید ہے یہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ پھر لا الہ الا انا کا معنی کہتے ہیں یہاں جس چیز پر لفظ الہ کا اطلاق ہوتا ہے وہ میں ہی ہوں، میرے غیر کی عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے، اور وہ میرے غیر کی پرستش کس طرح کر سکتے ہیں، حالانکہ میں نے اپنی عبادت کے لیے انہیں پیدا کیا ہے، اور وہی ہو رہا ہے جس کے لیے میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کامل کتاب ہے، مترجم فضل میراں جس نے ترجمہ کیا اس کا نام ہے فضل میراں، 198 صفحہ ہے اس کتاب کا۔ دیکھو یہ شرک کی طرف جو ہے نا دعوت دی جا رہی ہے، یہ تصوف کے اندر جو یہ چیزیں داخل کر دی گئی ہیں نا، یہ مذموم تصوف ہے اور گمراہ کن ہے، اس لیے اہل علم نے اس گمراہ کن تصوف کے خلاف جو ہے نا بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس کے اور بھی بہت سارے جو ہے نا حوالے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جو ہے نا بہت غلط کرتے ہیں، یہ بہت غلط، یعنی بالکل برعکس کر دیا، یہ خود ہی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ، خود ہی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ خود جو ہے نا یہ ایک تیز تلوار ہے جو شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ میں نے لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم پر ایک تقریباً 200 صفحے کا ایک مقال لکھا ہے، اس کی توضیح اور شرک کی تردید، توحید کی تائید بہت مفصل ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ میں نے وہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ کا قرآنی مفہوم۔ اور ایک کتاب بھی ہے اس بارے میں چھپی ہوئی ہے کتاب، یہ ہمارے محترم بھائی مجید مخدوم حسین شاہ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ممبر پنجاب بار کونسل، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں، کلمہ طیبہ کا قرآنی مفہوم اس کا نام ہے، اس پر میری تقریر بھی ہے، کتاب یہ ٹائٹل ہے اس کا، یہ اچھی کتاب ہے۔ انہوں نے
ہم سے اس سے پہلے کتاب لکھی تھی، اگر اللہ سے ملنا ہو اس کا نام ہے اگر اللہ سے ملنا ہو، توحید پر یہ کتاب ہے، اور یہ بھی ایک بہت اچھی کاوش ہے، اس کی میں نے نظر ثانی کی تھی پوری کتاب کی الحمدللہ۔ تو یہ ایسی کتابیں تو پڑھنی چاہیے تاکہ عقیدہ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو بندے کا، اکثر لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کتاب بھی انہوں نے بالخصوص وکلاء اور ججز جو ہوتے ہیں، جج اور چیف جسٹس وغیرہ، یہ وکیل، اسی طرح وکلاء، ان ایسے لوگوں کے لیے لکھی ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے ہیں، اور جو فطری طور پہ ہی جو ہے نا جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اگر جس طرح عام بندے جو نا فطری طور پہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلط تصوف کے اندر آ کے نا یہ اتنا غلط جو ہے نا عقیدہ نظریہ پھیلا دیا گیا ہے دنیا کے اندر کہ جو ہر شے کو وہی سمجھتے ہیں۔ آج کل یہ تعلیم دی جاتی ہے، بچے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، تو آگے سے کہہ دیتے ہیں فی کل مکان۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ عقیدہ جو ہے نا یہ جہمیہ نے اور گمراہ فرقوں نے وضع کیا ہے، اور یہ وجودی اور حلولی عقیدہ ظاہر ہوتا ہے اسے فی کل مکان۔ لیکن سلف میں یہ ہے حدیث قرآن کہ اللہ کے بارے میں اگر پوچھا جائے این اللہ، تو اس کا جواب آتا ہے علی العرش یا فی السماء۔ یہ جواب، اس کا میں نے ایک علیحدہ مقالہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ اس مسئلے پر، یہ ایک یعنی تفصیلی درس مطلوب ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ تصوف کی کتابیں جو ہے نا یہ غلب سے جو ہے نا بہت بری ہوئی ہیں، غلب سے بری ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اتنا رد ہے اس عقیدے کا، جو یہ توحید کا معنی جو ہے نا بگاڑ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ۔ یہ سورہ یاسین کے اندر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنائے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی، حالانکہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ قیامت کے دن ان کے لیے ایک یعنی فریق مخالف بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا لا تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس طرح فاعبدوہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اسی کی عبادت کرو، کیونکہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، انہی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ ان سے کہہ دے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ پھر سجدہ کرنے سے منع کر دیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ سورۃ حامیم سجدہ، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ ادھر یہ کہہ رہے ہیں وجودی، یہ جیلی صاحب، عبد الکریم جیلی صاحب، کہ جس کو کوئی سجدہ کرتا ہے یا اس کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کی کرتا ہے، اللہ ہی کی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اللہ ہی کی ہے تو پھر اللہ منع کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ۔ سورہ صافات۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ظالموں کو اور ان کی ازواج کو تم اکٹھا کرو، ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو تم اکٹھا کرو، اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی فاہدوہم الی صراط الجحیم۔
اللہ کو چھوڑ کر جو ان کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کرو، ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی رحمان و رحیم ہے۔ یہ سب وحدت الوجود کے نظریے کا رد ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے قرآن کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مشرک اور موحد کے درمیان فرق کیا ہے، مجرم اور مسلم ہے اللہ کا فرما بردار، ان کے درمیان فرق کیا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، یہ سورۃ صاد 28 نمبر۔ حل یستوی الاعمی والبصیر ام حل تستوی الظلمات والنور، سورۃ رعد۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ دیکھو اللہ نے فرق کیا ہے، مشرک اور موحد برابر نہیں ہیں، لیکن اس وحدت الوجود والے باطل نظریے کے اندر ان کے درمیان کوئی فرق جو ہے نا رہ نہیں جاتا، جس طرح ابھی آپ جیلی کی عبارت سنائے ہیں۔ قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، سورۃ مائدہ۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون۔ تو یہ وحدت الادیان جو ہے نا، یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے وحدت الوجود کا، کیونکہ اس میں جب یہ کہہ دیا گیا نا کہ جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی کرتا ہے، یعنی جو بھی پوجا کر رہے ہیں جس کی بھی، وہ جب اللہ ہی کی ہے تو سب برابر ہو گئے۔ تو قرآن مجید ان کا رد کر رہا ہے کہ برابر نہیں ہے، یہ متضاد ہیں، یہ تقابل تضاد ہے آپس میں، جس طرح اسلام کی ضد کفر ہے، کفر کی ضد اسلام، تو اس طرح ایمان کی ضد نفاق، نفاق کی ضد ایمان، شرک کی ضد توحید، توحید کی ضد شرک، یہ شرک الضدان لا یجتمعان، الضدان لا یجتمعان، یہ منطق کا بھی قانون ہے، الکبرا کے اندر لکھا ہوا ہے، صغرا کبرا ہے نا منطق فارسی کے اندر کتاب، تو کبرا کے اندر لکھا تقابل تضاد کہ ضدیں جو ہے نا کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک ہی محل کے اندر، ایک محل میں دونوں اکٹھی ہو جائیں، تو یہ اتنا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تساوی کی نسبت کی نفی کر رہے ہیں، لیکن ان کے نزدیک تساوی کی نسبت ہے دونوں کے درمیان، تساوی کی نسبت ہے، تو اللہ لا یستوی فرما رہے کہ نہیں، تساوی نہیں ہے، تساوی کی نسبت نہیں ہے۔ تو یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے نا یہ اس کا۔ پھر دیکھیں اسی تصوف کے اندر ہی لکھا ہوا ہے آنا احمد بے میم حدیث، حدیث کر کے، حالانکہ حدیث کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ بعض متصوفہ جو ہے نا جو باطل نظریہ رکھتے ہیں توحید کے بارے میں، وہ غلو کرتے ہوئے یہ بات کہہ دیتے ہیں انا احمد بے میم حدیث، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں احمد ہوں میم کے بغیر، کہ احمد کی میم اگر نکال دو تو احد بن جاتا ہے کہ انا احد۔ یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، قرآن میں ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی احد ہے۔ احدیت صفت جو ہے نا اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ احدیت کا معنی ہے کہ جس میں اس نیت کا امکان ہی نہ ہو، دوئی کا یعنی دو ہونے کا امکان ہی نہ ہو، یہ ہے احدیت صفت، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا فلان احد، زید احد، خالد احد،
نہیں، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، عہدیت ہے کہ اس کے اندر امکان ہی نہیں ہے دو ہونے کا، عہد تو اللہ اپنی ذات میں بھی عہد ہے، اپنی صفات میں بھی عہد ہے، لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آگے دیکھو کتنی بری بات کہی ہے کہ انا احمد بے میم حدیث، جو نہ مانے جان خبیث، یعنی جو یہ نہیں مانتا حدیث اس کو سمجھو کہ یہ خبیث ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ رمز الوحدت ایک کتاب ہے، وحدت کے بارے میں، وحدت الوجود کے بارے میں، اس کے 38 صفحے کی یہ بات ہے۔ یہ رمز الوحدت کتاب جو ہے نا یہ بڑی خطرناک کتاب ہے، رمز الوحدت۔ تو یہ کتاب جو ہے نا وحدت الوجود کے ساتھ بھری پڑی ہے، یہ رمز الوحدت۔ دیکھو ادھر وہ صوفی انور نے جو کتاب لکھی اس کا نام انوار الوحدت رکھا ہوا ہے، وحدت الوجود مراد ہے، یعنی اس کی روشنی ہے۔ دیکھو کیسا نام میں اس طرح رکھ دیتے ہیں کہ کشش پیدا ہو، لیکن اندر جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک بنوری گلاس ہو، چمکتا ہوا خوبصورت گلاس ہو، برتن ہو، لیکن اس کے اندر جو ہے نا گندگی ہو، باہر سے چمک ہے، اندر سے جو ہے نا وہ اندھیرا اور جو ہے نا گند ہے، باہر سے چمک ہے، تو باہر ظاہری چمک دمک جو ہے نا یہ کافی نہیں ہوتی، یہ تو فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ تو اصل حقیقت شناس جو ہے نا وہ ظاہری چمک کی وجہ سے ظاہری چمک پر فریفتہ نہیں ہوتا حقیقت شناس، لیکن جو تماش بین ہوتے ہیں نا، نادانش بے دانش لوگ، وہ ظاہری چمک دمک پر جو ہے نا گر جاتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے ہیں، جو ہے نا درباری دنیا کے اندر ظاہری ٹیپ ٹاپ چمک دمک خوشبوئیں اور کیسی ہیں، یہ جاہل آدمی جلدی ہی لپک جاتا ہے، لیکن حقیقت شناس جو ہے نا وہ جو سمجھدار ہوتے ہیں عقل والے، وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ حقیقت کتاب و سنت یہ حقیقت ہے، باطل جو ہے نا یہ ظاہر ہے، باطل کی ظاہری چمک دمک جو ہے نا یہ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ساری کتابیں ہیں اس طرح کی یہ جو عام چلتی پھرتی ہیں۔ تو یہ قلائد الجواہر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا کتنی یعنی یہ گمراہی ہے، اور اسی طرح یہ کتاب جو انسان کامل ہے، کہ تذکرۃ الاولیاء جو فرید الدین عطار کی ہے، یہ بھی اسی طرح ہی ہے، کتاب فارسی میں تھی، اس کا اردو ترجمہ عام بازاروں کے اندر ملتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے قول جو ہے نا وہ ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے، کتاب و سنت کے ساتھ معارض ہے، یہ غلو ہے، اخلاص میں بھی غلو، زہد کے اندر بھی غلو، عقائد کے اندر بھی غلو، لباس کے اندر بھی غلو، تزکیہ نفس کے اندر بھی غلو، غلو ہی غلو ہے، غلو یہ ہے تصوف جس کی اہل علم نے مذمت کی ہے۔ باقی زہد جو ہے نا، اصل جو زہد ہے، جو کتاب و سنت والا اصل، وہ مذموم نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے اندر بھی زہد پایا جاتا تھا، یعنی دنیا کی طرف اتنی رغبت نہیں تھی، قیامت اور آخرت کی طرف جو ہے نا فکر آخرت یہ ان کے دلوں کے اندر رہتی تھی۔ یہ اس میں غلو کیا گیا زہد کے اندر، کہ زہد کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ دنیا کو بالکل ترک کر دو، خلوت اختیار کر لو، خلوت، یہ تصوف کے اندر یعنی زہد کے اندر جو ہے نا غلو ہے یہ، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے اندر جو ہے نا یہ دلیلیں کافی موجود ہیں، لا تغلو فی دینکم، یہ غلو جو ہے نا
زہد کے اندر غلب یعنی خلوت، تنہائی، اور سب اس کو ترک کر دینا، کئی حقوق پامال ہو جاتے ہیں۔ لباس کے اندر غلب، گدڑی پہننا، اون کا لباس پہننا ان کے اندر عام تھا، گرمیوں کا بھی موسم ہے لیکن اون کا لباس قصدن، اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ پھر قصدن جو ہے نا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں ان پر جو ہے نا پیوند لگانا، ٹکڑے تیسڑے جو ہے نا وہ لگانا ساتھ جان کے، حالانکہ دوسرا کپڑا میسر بھی ہے جان کے اس طرح، حالانکہ اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اس طرح کی۔ کھانے پینے کے اندر غلو کہ تنقیس کی طرف یعنی دوسرے درجے کو کم کرنا، تو ترک دنیا میں غلب کی جو ہے نا ویسے مذمت بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، بے شک دین آسان ہے، کوئی شخص دین میں سختی نہ کرے کہ وہ عمل اسے عاجز کر دے، یعنی غلب کر کے اتنی سختی کرے اپنے نفس پر کہ بعد میں مغلوب ہو جائے عمل کرنے سے بھی، کہ سنت کے مطابق بھی عمل نہ ہو سکے۔ ہر عمل ٹھیک طرح بجا لاؤ اور میانہ روی اختیار کرو، خوش ہو جاؤ صبح شام اور آخری رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 39 نمبر۔ فرمایا لا تشددوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر سختی نہ کرو۔ فرمایا کہ ایک قوم نے سختی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ یہ ایک طریقہ انہوں نے راہبانیت کا نکالا تھا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، یعنی راہبانیت سے منع کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبادات کے اندر اعتدال اور میانہ روی یہ ہے زہد، صحابہ کرام کے اندر یہ تھا۔ بعض واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اس سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف کے اندر ہی ہے۔ ادھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ساری رات قیام کرنا، دن کے وقت روزہ رکھ لینا روزانہ ہی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو کھانا تیار کیا، سلمان نے ابو درداء سے کہا کہ آپ کھائیں، آپ بھی کھائیں میرے ساتھ۔ کہنے لگے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا۔ ان کا روزہ تڑوا دیا، نفلی روزہ تھا۔ ان کی بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کہ یہ تو آپ کا بھائی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا روزانہ روزہ رکھتا ہے اور پوری رات قیام کرتا رہتا ہے، کیونکہ ان کو دیکھا تھا کہ یہ بالکل سادے لباس کے اندر ہیں۔ کہا مالی ارا کے متبذرا، کہ مجھے کیا ہے کہ میں تجھے سادگی سے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، تیرا بھائی ابو درداء جو ہے نا دنیا کے ساتھ اس کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے، دنیا کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں ہے، کہ میری طرف رغبت ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں۔ رات جو ہے نا قیام کرتے ہیں اور دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں۔ تو ابو درداء نے حضرت سلمان فارسی نے جو ہے نا ان کو اس سے روکا، روزہ تڑوایا ان کا، اور رات جب ہونے لگی تو ان کو کہا کہ لیٹو تم، میں قیام کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی سو جاؤ، بعد میں قیام کرنا، نیند بھی کرو۔ پھر انہوں نے کی۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے، سلمان نے سچ کہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اس طرح عمر بن عاص کا واقعہ بھی ہے۔ ان کے والد نے عبداللہ بن عمر بن عاص کا، ان کے باپ عمر بن عاص نے شادی کر دی ان کی۔
ان کی بھی عادت معمول یہی تھا کہ ساری رات قیام اور دن کے وقت روزہ۔ ایک دن ان کے والد عمر بن عاص نے پوچھا اپنی بہو سے کہ تیرا شوہر تیرے ساتھ کیسے رہتا ہے؟ کہنے لگی کہ جب سے شادی ہوئی ہے نا اس نے تو میرے بدن پر ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ تو عبادت کے اندر ہی مشغول رہتا ہے۔ اس کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اپنے بیٹے کی، آپ نے اسے بلایا تاکہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے تیرے بارے میں، تو ایسے کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے اس کو اس سے روکا، منع کیا اور اعتدال والا طریقہ بتایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے نا، اعتدال والا دین ہے، اعتدال والا دین۔ یہ جو ہے نا اس طرح تارک دنیا ہو جانا، اہل و عیال کا خیال نہ کرنا، اور یہ آپ نے فرمائی نا نفس کا علیہ کا حق، بے شک تیرے نفس کے لیے بھی تجھ پر حق ہے، بھلے عین کا علیہ کا حق، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، بھلے زورے کا علیہ کا حق، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری اہل بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو یہ جو تصوف ہے نا، راہ بنا، یہ رہبانیت والا، اس میں کئی حقوق پامال ہو جاتے ہیں، یہ ہے غلو، یہ بھی اس تصوف کے اندر ہے غلو۔ تو یہ ان کی عادت تھی، معمول تھا اہل کتاب کا، خاص کر کے عیسائیوں کے اندر یہ عام تھا۔ یہ جریج کا ایک واقعہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، وہ بھی اسی طرح ہی علیحدہ ہو گئے، تارک دنیا بن گئے۔ تو نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، کوئی کام تھا اس کو، اس نے کہا رب انا امی و صلاتی، جواب نہیں دیا۔ پھر کسی وقت جانا ایسے ہی ہوا، جواب نہیں دیا، پھر کسی وقت ایسے ہی ہوا، تو ماں نے بد دعا دے دی، اس کے خلاف دعا کر دی کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار عورت کے چہرے کو نہ دیکھے۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف جو دعا تھی وہ قبول فرما دی، ایسے ہی ہوا۔ حدیث کے اندر موجود ہے واقعہ، عام معروف حدیث ہے۔ یہ رہبانیت، راہب کہا جاتا تھا اس کو جو تارک دنیا بن جاتا تھا۔ اسلام کے اندر یہ تارک دنیا کا تصور نہیں ہے کہ دنیا کو ہی ترک کر دو۔ کاروبار صحابہ کرام بھی کرتے تھے، تجارتیں کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، شادیاں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 آدمی آئے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، تو آپ گھر میں نہیں تھے، انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا، ام المومنین نے بتا دیا، کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے خطائیں معاف فرمائی ہوئی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں تو آپ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک نے کہہ دیا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، اور ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا، آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے ایسے ایسے کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں، فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں قیام بھی کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا مر راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میرے سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دلائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تصوف کے اندر جو ہے نا ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، اعتدال والے طریقے کو نہیں دیکھا جاتا، جس کا اسلام یعنی سنت رسول کسی جگہ پر اتنا غلو ہے۔ بعض تصوف کی کتابوں کے اندر لکھا کہ فلاں صوفی اس نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا، کیوں نہیں کھایا؟
کہتے ہیں مجھے جب تک یہ نہیں پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کو کاٹا کیسے تھا، میں نہیں کھاؤں گا تاکہ مخالفت نہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ ہے غلو، یہ غلو فی الدین ہے۔ ایک صوفی کا کتابوں میں لکھا ہوا واقعہ کہ کسی نے ان کی دعوت کی، مرغ ذبح کیا تھا، اس نے دعوت کھانے سے، مرغ کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس مرغ کو دیکھا تھا، یہ اپنے پڑوسی کے کا کوڑا پڑا ہوا تھا نا، کوڑا پھینکا تھا پڑوسیوں نے، اس کوڑے سے جو ہے نا وہ دانے چگ رہا تھا، تو یہ میں اس لیے گوشت نہیں کھاؤں گا اس کا کہ یہ اپنے پڑوسیوں کا دانہ کھایا ہے اس نے۔ دیکھو یہ غلو ہے، غلو، حالانکہ کتاب و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے اس کے خلاف کہ مرغ دانہ چگ رہا ہے اگر کسی کے روڑی سے کوڑا پھینکے ہوئے تھے تو یہ مرغ کا گوشت اب جو ہے نا وہ مشتبہ ہو گیا یا حرام ہو گیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت ساری ہیں تصوف کی کتابوں کے اندر، اس لیے کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے نا کتاب و سنت کا فہم نہیں ہے، ان کو قرآن حدیث کو غلط طریقے سے سمجھے ہیں، اس لیے یہ تکلف کے اندر پڑے ہیں، اور ایسا تصوف جو زہد کی بگڑی ہوئی شکل، یعنی اصل زہد کو چھوڑ کے اسلامی اصطلاح تھی، یہ اصطلاح اختیار کی گئی ہے۔ اور یہ سب سے پہلے صوفی کا لفظ جو ہے نا کب بولا گیا تھا؟ یہ ابو ہاشم محمد بن احمد کوفی سے 150 میں فوت ہوا ہے، تو سب سے پہلے اس نے ایک خانقاہ تعمیر کی تھی۔ خانقاہی نظام جو ہے نا یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، کتاب و سنت کے جو ہے نا خلاف ہے، اس میں بہت منکرات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں درباری دنیا کتنا کچھ ہے اسلام کے خلاف، شرکیات، بدعات، اتنے ڈھول ڈمکے، قوالی کا تصور نہیں ہے اسلام میں، صحابہ کرام کے اندر، تابعین کے اندر نہیں تھی۔ الحمدللہ میں نے قوالی کے بارے میں بھی ایک کتاب لکھی ہے، مروجہ قوالی کی قباحتیں، یہ زیر طبع ہے انشاءاللہ، تفصیلی کتاب ہے۔ صوفیوں کا جو متصوفہ کا یہ رقص اور اس میں ساز، پھر آلات اور کئی ایسے شعر جوڑے ہوتے ہیں جو عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں، جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس میں 16-17 قباحتیں قوالی کی لکھی ہیں اس کتاب کے اندر، اور اہل علم کے اقوال جمع کیے ہیں، اور جنہوں نے اس سے توبہ کی تھی ان کا بھی ذکر ہے۔ کئی صوفیوں نے توبہ کی قوالی سے، اس کو سما کہتے ہیں عربی کے اندر۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تصوف مروجہ، جو تصوف ہے نا فی زمانہ جو جاری ہے، اس میں عرس کرنا، قبر کا طواف کرنا، مردوں کو پکارنا، قبروں پر غلاف چڑھانا، اور انبیاء اور اولیاء اور اپنے پیروں کو عالم الغیب یقین کرنا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، عالم الغیب ہونا، عالم الغیب و شہادہ، یا علام الغیوب، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور الہ کی خصوصیات میں سے ہے، یہ خاصیات میں سے ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ بھی آ جاتا ہے، لا یعلم الغیب الا اللہ، یہ خاصہ ہے الہ کا۔ اس طرح چلہ کشی کرنا، آنکھیں بند کرنا، زلفیں بڑھانا، یہ لمبے لمبے وال جو کمر پر پڑتے ہوں، قوالی کرانا، کشف قبور کے لیے مراقبہ، اس طرح کی بیسیوں باتیں ہیں جو آج کل تصوف کی جان سمجھی جاتی ہے۔ تصوف کی ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے
جو صاحب مغنی ہیں، بہت بڑے فقیہ عالم تھے. ضم ما علیہ مدعا التصوف، یعنی مدعیان تصوف نے جو یہ طور طریقے اختیار کیے ہوئے نا بدعی طریقے، اس کی مذمت کسی نے ان سے سوال کیا تھا، تو سوال کے جواب میں وہ کتاب بن گئی، چھپی ہوئی ہے. اور عام جو کتابیں ان کے خلاف لکھی ہیں نا، ان میں ان کی یہ جو گمراہیاں ہیں نا اہل تصوف کی، وہ سب جمع ہے. ہی صوفیہ ایک کتاب ہے شیخ عبد الوکیل صاحب کی. اسی طرح فضائع الصوفیہ عبد الرحمن بن عبد الخالق کویتی، یہ کتاب ہے. اسی طرح ایک یہ جو پہلے میں نے دو بتائی ہیں، تین، یہ تو اسی طرح ایک اور بہترین کتاب ہے اسلام میں بدعت و ضلالت کے محرکات. اس میں بھی بہت سارے جو ہے نا یہ ذکر کیے گئے ہیں. اسلام میں بدعت و ضلالت کے محرکات، بہت ساری بدعات جو ہے نا ان کی گمراہیاں اہل تصوف کی، وہ جمع ہے اس کتاب کے اندر. اور پوری ہسٹری ہے تصوف کے بارے میں. یہ بھی پڑھ رہے ہیں تو تصوف کے بارے میں پورا جو ہے نا مال ہوا مال ہے پورا معلوم ہو جائے گا. ڈاکٹر ابو عدنان سہیل کی کتاب ہے یہ. ڈاکٹر ابو عدنان سہیل انڈیا کے ہیں یہ، تو بڑی اچھی کتاب ہے، یہ تفصیلی ہے. تو یہ بہت ساری بدعات جو ہے نا یہ اہل تصوف کے اندر یا منکرات جو پائی جاتی ہیں، اور کتاب و سنت کا جو مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے وہ معلوم کر لیتا ہے. اس لیے تصوف یہ محدث ہے، محدث. اس میں تصوف کے اندر یہ سارا نظام جو ہے نا، یہ جو پیری مریدی یا بیعت کا جو تصور ہے، اور پیر کو یہ مطلق مطاع سمجھنا، حتیٰ کہ یہاں تک تصوف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پیر اس کا جو مرشد ہے وہ اگر غلط کام بھی کر رہا ہو نا کتاب و سنت کے سری، پھر بھی اس کو نہ دیکھے، یہ یعنی اس پر اعتراض نہ کرے، یہاں تک لکھ دیتے ہیں. پھر تصوف کی کتابوں میں ایسے بھی ہے، کئی کتابوں میں یہ منہاج العقائد پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حج کرنے سے روکنا، یا مرید کا یہ کہنا کہ میرے پیر نے حج نہیں کیا تو میں کیوں کروں. اس طرح کے اقوال بھی بعض صوفیوں کے ہیں. تو یہ خانقاہی نظام، سلسلہ بیعت پیری مریدی والا، یہ سارا سلسلہ صحابہ کے اندر نہیں تھا. وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت تھی اس وقت، اور آپ کے بعد پھر خلافت کی بیعت ہوتی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت، پھر عمر کی ہوئی، پھر اسی طرح عثمان کی، پھر علی، اور اس طرح دوسرے بعد میں خلیفے کی بیعت ہوتی تھی. یہاں کسی مثلاً گناہ پر یا اسلام لایا ہے، مثلا کوئی مسلمان ہوا کسی کے ہاتھ پر، تو وہ ایک عہد ہوتا تھا کہ میں آئندہ جو ہے نا اسلام کی پابندی کروں گا، اور میں کلمہ پڑھ لیا ہے. یا مثلا کوئی توبہ کرنی ہے کسی گناہ سے کسی کے سامنے، چلو میں توبہ کرتا ہوں. تو اس طرح یہ نہیں ہے کہ کسی کو مستقل جو ہے نا وہ پیر بنا لیتے تھے. ان پیروں کے بھی طور طریقے ایک دوسرے سے بہت سارے مختلف ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہے کوئی. اتنے تصوف کے اندر اختلافات ہیں نا، اتنے اختلافات جس کا ہم اندازہ تصور بھی نہیں کر سکتے. کتابیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے اتنے اختلافات. ہر سلسلے کا طریقہ کار ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کا ایک دوسرے سے مختلف ہے. پھر ان کو دین سمجھا ہوا ہے. حالانکہ اسلام تو مختلف نہیں ہے نا، اسلام تو ایک ہے، لیکن ان کے سلسلے جو ہے نا، پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سینہ و سینہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہے. یہ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، یہ ہر کوئی اپنا تعلق جو ہے نا حضرت علی تک جو ہے نا دعویٰ کرتا ہے کہ علی کے ذریعے. علی سے پہلے حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں. حسن بصری یہ رجال کی کتابوں کے اندر عام لکھا ہوا ہے کہ حسن بصری کی ملاقات جو ہے نا سماع جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں. حضرت علی
سے سما ثابت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، اب محدثین کے ہاں جو ہے نا یہ سند منقطع ہو جاتی ہے اگر سنا نہ ہو کسی نے اور بیان کرے۔ یہ میرے پاس یہ فتح الباری ہے، فتح الباری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہ الا ان الحسن لم يسمع من علی، کہ حسن نے علی سے سنا نہیں ہے۔ یہ فتح الباری کا صفحہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، صرف یہ کتاب الطلاق ہے، باب نمبر 9 ہے، لا طلاق قبل النکاح۔ اس میں حضرت علی کے بارے میں نام حضرت امام بخاری نے ان کے لکھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، تو اس میں علی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس طریق کو جو مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ حسن بصری سے ہے یہ، لیکن حسن بصری کا سماع نہیں ہے حضرت علی سے۔ تو یہ تہذیب الکمال حافظ مزی کی کتاب ہے، علامہ مزی رحمہ اللہ کی، تو رجال میں بڑے ماہر تھے، بہت باکمال آدمی تھے، رجال اسماء رجال اور علل الحدیث کے بارے میں تحفۃ الاشراف ایک کتاب ہے ان کی، اطراف الحدیث کے بارے میں، اور اس طرح کے تہذیب الکمال، یہ رجال کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ حسن بصری کا علی سے سماع نہیں ہے، اس سے جو ہے نا یہ سند منقطع ہو جاتی ہے، تو منقطع سند ضعیف، یعنی اس کی وجہ سے وہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ سینہ بسینہ یعنی یہ باطنی علم یہ حضرت علی کے ذریعے پہنچا ہے، اس کے خلاف صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ابو جحیفہ نے حضرت علی سے پوچھا تھا حل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء دون الناس، کیا تمہیں اللہ کے رسول نے کسی شے کے ساتھ خاص کیا ہے لوگوں کے علاوہ، کہ جو تمہیں دی آپ کو دی اور لوگوں کو وہ علم نہیں دیا؟ علی فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی خاص نہیں کیا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار کے نیام سے ایک ورقہ نکالا، اس ورقے پر کوئی دیت کے مسئلے لکھے ہوئے تھے اور مدینے کے حرم ہونے کا لکھا ہوا تھا کہ مدینہ بھی حرم ہے، اور اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ تو ساتھ یہ فرمایا کہ یہ ہے ہمارے پاس، اور یہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھے، یہ دوسرے صحابہ کے پاس بھی یہ حدیثیں تھیں ان کے بارے میں، دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہیں، تو خاص نہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ فہم اوتیہ رجل فی کتاب اللہ، یا ایک فہم ہے جو کسی بھی آدمی کو اللہ کی کتاب میں دے دیا جاتا ہے، یعنی میرے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو جو دے دے فہم، قرآن کا فہم، تو اس سے اس کی تردید ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ یہ باطنی علم علی کو دیا تھا۔ باطنی علم کی اتنی تفصیل ہے ان کی کتابوں کے اندر، یہ کتاب و سنت کے علم کو ظاہر کہتے ہیں، ظاہری، اور اپنی باطنی یعنی تفسیر جو کرتے ہیں نا وہ بالکل ظاہر کے خلاف ہوتی ہے۔ حالانکہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ مفسر قرآن، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ایک قاعدہ اس سلسلے میں، قاعدہ وہ قاعدہ یہ ہے کہ الآیات اللاتی قاعدہ یہ ہے کہ آیات جو ہے نا
یعنی وحی کی جو نصوص ہیں ان کو ان کے ظاہر پر محمول کرنا. الاصل حمل نصوص الوحی علی ظواہرها الا لدلیل، یعنی اصل قاعدہ یہی ہے کہ وحی کی جو نصوص ہیں یعنی آیات اور احادیث، ان کا جو ظاہری معنی ہے وہ مراد لیا جائے. ہاں اگر کوئی دلیل ہو ظاہر سے پھیرنے کے لیے تو وہ دوسرا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دلیل نہ ہو تو وہی معنی مراد لیا جائے جو ظاہر سمجھا جاتا ہے. یہ اصل ہے، کیونکہ اگر اس کی چھوٹ دے دی جائے نا کہ بغیر دلیل کے بھی کوئی دوسرا معنی کرے جو ظاہر کے خلاف ہو، تو اس طرح تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ. اسی لیے ان صوفیاء کے اقوال جو ہے نا یہ مختلف ہو گئے ہیں. کسی ایک ہی آیت کے بارے میں مختلف اقوال ہوتے ہیں ان کے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے اپنے اندازے کے ساتھ، اٹکل کے ساتھ. وہ ہر بات کو اپنے نظریے کی طرف پھیر لیتے ہیں. اور اس میں ایک باطنیہ یعنی صوفیوں کا غالی جو ہے نا، غلات صوفیہ نہایت غالی باطنیہ، ان کی تفسیر جو ہے نا بالکل ہی غلط ہوتی ہے، تحریف ہوتی ہے. تفسیر تو بولنا ہی نہیں چاہیے، لفظ تحریف. وہ تو صلاۃ کی بھی عام ظاہری جو نماز ہے یہ مراد نہیں لیتے، باطنی نماز مراد لیتے ہیں. اس طرح زکوٰۃ اور اس طرح یہ منکرین حدیث، انہوں نے بھی صلاۃ کا معنی بدل کے رکھ دیے ہیں، زکوٰۃ کا معنی بدل کے رکھ دیا، جہاد کا معنی بدل کے رکھ دیا. اسی طرح دوسرے پانی حتیٰ کہ لفظ اللہ کی بھی تحریف کر دی ہے غلام احمد پرویز نے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، یعنی ان محرفین کی تحریفات کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں جتنے گمراہ فرقے ہوئے ہیں وہ سب جو ہے نا قرآن کی یہ معنی مطلب غلط بیان کرتے ہیں. اہل تشیع کی تحریفات، اسی طرح دوسرے جو پہلے اہل بدع ہوئے ہیں ان کی تحریفات، یہ عام معروف ہے. قرآن سے زیادہ استدلال کیے، خارجی بھی قرآن سے ہی استدلال کرتے تھے اپنے موقف پر، غلط موقف پر. اس لیے حضرت علی نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہ باطل، کہ یہ حق کلمہ ہے لیکن اس سے باطل مراد لے لیا گیا ہے. کلمہ حق سے مراد کہ ایت ہی ہے قرآن مجید کی، لیکن مطلب غلط بیان کرتے ہیں. آج کل بھی بہت ہے یہ، اللہ ہمیں بچائے. تو یہ قاعدہ ہے تفسیر طبری میں یہ بیان ہوا ہے. اسی طرح اضواء البیان، یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 کے تحت جو تفسیر کی ہے علامہ شنقیطی نے، اس میں یہ قاعدہ لکھا الاصل حمل نصوص الوحی علی ظواہرها الا لدلیل. دلیل تو یہ اشاری تفسیر بھی کہلاتی ہے. یہ صوفی تفسیر جو ہے نا اشاری تفسیر، کئی مفسرین نے اس کا اہتمام کیا ہے اپنی تفسیروں کے اندر. یا آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب التفسیر والمفسرون ڈاکٹر محمد حسین ذہبی کی 2 جلدوں میں چھپی ہے. اس میں صوفی تفسیر یعنی بعض تفسیروں کا تعارف کروایا گیا ہے اور غلط تفسیر. مثال کے طور پر مثلا یہ ہے نا قاتل الذین یلونکم من الکفار، کہ قتل کرو تم ان کافروں کو جو تمہارے قریب ہیں، یعنی آس پاس جو رہتے ہیں نا ان کے ساتھ قتال کرو. قاتل الذین، قتال کرو ان کے ساتھ، یلونکم جو تمہارے قریب ہیں، من الکفار کافروں میں سے، یعنی ان کے ساتھ قتال کرو. اب صوفی تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یلونکم من الکفار، اس سے مراد انسانی نفس ہے، یعنی نفس کے ساتھ قتال کرو، کیونکہ نفس سب سے زیادہ قریب ہے بندے کے. اس طرح مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَخْلَعْ عَلَيْكَ، کہ اپنی جوتیاں اتارو، فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. کہتے ہیں نخ، یہ نعلین سے مراد جو ہے نا یہ دنیا اور آخرت ہے، یعنی دنیا آخرت سے علیحدہ ہو جاؤ. اس طرح جو ہے نا یہ تفسیریں کرتے ہیں. تو یہ ابو ہاشم محمد بن احمد کوفی، یہ صوفی تھا، 150 میں فوت ہوا. اس نے تصوف کی بنیاد رکھتے ہوئے رملہ ایک شہر ہے شام کے شہروں میں سے، سب سے پہلی خانقاہ تعمیر کی. یہ شبہ جنا حلول اور اتحاد کا قائل تھا
اور یونانی اور ہندی فلسفے کا معتقد تھا، باطنی اور دہریہ تھا۔ الصلۃ بین التصوف والتشعیر یہ کتاب ہے۔ تو اس طرح بغداد کے اندر ایک آدمی مشہور ہوا تھا، عبدک صوفی، اس کو کہتے تھے عبدک صوفی، عین با دال کاف عبدک۔ تو اس کو صوفی کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جابر بن حیان جو ہے نا، اس کو صوفی کہا گیا۔ یہ بھی اسی صدی کے ہیں، دوسری صدی کے، جابر بن حیان۔ تو صوفی لفظ جو ہے نا اس طرح آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا جو ہے نا عام ہو گیا۔ تو ان کی چند مشہور کتابیں ہیں جو پرانے صوفی، عبداللہ یعنی سراج توسی کی کتاب ہے اللمح فی التصوف، اس طرح قوت القلوب یہ کتاب ابو طالب مکی کی، فصوص الحکم اور الفتوحات مکیہ یہ ابن عربی کی، اور حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفہانی کی، احیاء العلوم امام غزالی کی، صفوات التصوف محمد بن طاہر مقدسی کی، الرسالہ القشیریہ یہ عبد الکریم قشیری کی۔ یہ علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر ان کتابوں پر تبصرہ کیا ہے اور ان کی جو ہے نا حیثیت بتائی ہے، یعنی غیر معتبر قرار دیا ہے۔ احیاء علوم الدین، اس کے اندر بہت ساری موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کا چوتھا حصہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، یعنی مجموعی لحاظ سے ربع کتاب جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ کئی حدیثیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، آپ کا نام لے کے، حوالوں کے بغیر۔ پھر اس طرح دوسری کتابوں کا حال بھی ایسے ہے۔ الرسالہ قشیریہ کا رد لکھا ہے شیخ الاسلام نے، اس کا نام ہے الاستقامہ، 2 جلدوں کے اندر مطبوع ہے یہ الاستقامہ، رسالہ قشیریہ کا رد ہے عربی کے اندر۔ اس میں انہوں نے شروع میں یہ بتایا ہوا ہے کہ گمراہی کا جو سبب ہیں وہ ایک تو متصوفہ اور ایک یہ متملکہ اور ایک یہ متفقہہ، 3 گروہ ہیں جن کی وجہ سے زیادہ جو ہے نا دین کے اندر یعنی غلط باتیں پھیلی ہیں، اور علماء سو کئی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے نا غلط نظریات پھیل جاتے ہیں۔ اس طرح کئی جاہل، اس طرح متصوفین یہ اہل بدع۔ تو شرح کی تحاویہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تو متکلمہ بھی لکھا ہوا ہے، علم کلام مذموم والے جو تعویل جو ہے نا کرنے والے نصوص کی بغیر دلیل کے تعویل کرنے والے۔ تو یہ تو تعویل کے بھی بڑے مقاصد ہیں۔ بہرحال یہ جابر بن حیان جو ہے نا اس کا تعلق بھی کوئی یہ اہل تشیع کے ساتھ تھا جن کو صوفی کہا گیا ہے۔ تو تصوف جو غلط ہے نا، جو غلط باتیں تصوف کے اندر داخل کر دی گئی ہیں، نظریات یا اعمال وغیرہ، ان میں نقصان ان کا بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور پھر دیکھو جتنے سلسلے ہیں اس کے اندر، اتنے اب سینکڑوں سلسلے ہیں، جیسے جیسے دور آگے گزر رہا ہے تو سلسلے بنتے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کے طور طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس امت کے اندر افتراق کا یہ سبب ہے۔ تو یہ تصوف کے بارے میں شروع میں بتایا تھا کہ یہ زہد کے اندر غلو ہے۔ کتاب و سنت کی اصطلاح زہد اور تزکیہ یا رقاق، رقت قلب، یعنی اتنا ہی ہے۔ تو یعنی زہد میں یہ نہیں آتا کہ دنیا کو بالکل خیر باد کہہ دو اور اس سے تعلق ہی نہ رکھو، شادی تک بھی نہ کرو اور نہ کسی سے تعلق رکھو، خلوت اختیار کر لو، تو یہ نہیں ہے۔ تصوف کے اندر یہ چیزیں ہیں۔